دوستو السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے کچھ شیئر کروں کرونا وائرس کے حوالے سے۔ یقیناً کرونا آج کا ہاٹ ٹاپک ہے۔ ہر خبر، ہر بریکنگ نیوز، ہر سٹوری کرونا سے شروع ہوتی ہے اور کرونا پہ ختم ہو رہی ہے۔ ایک عجیب سا ماحول بن گیا ہے کرونا کے حوالے سے۔ پوری دنیا میں سناٹا چھانے جا رہا ہے۔ سنسان ہو رہے ہیں، بازار سنسان ہو رہے ہیں، گلیاں سنسان ہو رہی ہیں، مارکیٹیں بند ہو رہی ہیں۔ ہاسپٹلز کے علاوہ تمام ادارے انتہائی محتاط رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور یہ تو انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے فخر کا مقام ہے کہ ہمارے صحت کے تمام ادارے انتہائی ذمہ داری کے ساتھ اس کرونا وائرس کے خلاف لڑنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہمارے ڈاکٹرز، ہماری نرسز، ہمارا پیرامیڈیکل سٹاف، یہ تمام ادارے اور ہمارے دیگر تمام سرکاری ادارے، ضلعی انتظامیہ، ہماری حکومتیں، ہماری ریاست کے تمام ادارے اور پوری دنیا کرونا وائرس کے سامنے سینہ سپر ہے، اور تمام انسان ایک پیج پر ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور وہ ایک عزم میں پختہ عزم لیے نظر آ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے کرونا کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہمارے پاکستان میں بھی یہ عالمی وبا خاصی پریشان کن صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ مسلسل ہمارے متاثرہ مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے، کچھ اموات بھی ہوئی ہیں۔ ابھی پنجاب میں ہمیں ایک نیوز سننے کو ملی کہ لاہور میں کرونا کا ایک مریض لقمہ اجل بن گیا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم لوگ بہت پیچھے رہ جانے والی قوم ہے، ہمارے ہاں کوئی ایسا ہوم ورک نہیں ہے جس پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم بالکل ہم 100% ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم ذہنی طور پر پہلے سے تیار نہیں تھے۔ جس کی ثبوت یہ ہے کہ جو تفتان سے جو ہمارے زائرین آئے اور انہیں بلوچستان حکومت نے وہاں روکا اور وفاقی حکومت نے وہاں تفتان بارڈر پر روکا، تو ان سارے متاثرہ مریضوں کو میں سمجھتا ہوں اکٹھے ایک ہی جگہ پر ٹھہرا دیا گیا، حالانکہ اس کا تقاضا یہ تھا کہ ہر مشتبہ مریض پہ انفرادی توجہ دی جاتی ہے اور انفرادی طور پر اس کے رہائش کا انتظام کیا جاتا ہے۔ 14 دن اسے اکیلے پن میں گزارنا تھا، لیکن وہ اکیلا پن اسے نصیب نہیں ہوا، اور جس کی وجہ سے وہ سارے زائرین، جن میں سے کچھ لوگ تھے لیکن وہ سارے زیادہ مشتبہ ہو گئے، انہی زائرین کی اکثریت ہے جو ہمارے تمام علاقوں میں پہنچی، پاکستان کے چاروں صوبوں میں پہنچی، اور چاروں صوبوں میں اس وقت پاکستان، پنجاب، سرحد، بلوچستان، سندھ، تمام گلگت، تمام علاقوں میں کرونا وائرس کے مریض موجود ہیں۔ لیکن صاحب یہ ایک بیماری ہے نا، بیماریاں تو بہت سی ہیں، کینسر ہے، دل کے ہارٹ کی پرابلمز ہیں، شوگر ہے، ہیپاٹائٹس ہے، بہت سی بیماری ہیں، اور ان ساری بیماریوں سے ہم جب سے انسان نے جنم لیا ہے ان سبھی بیماریوں سے نبرد آزما ہو رہا ہے، ان کا مقابلہ کر رہا ہے۔ پہلے بھی بہت سی عالمی وبائیں دنیا کی تاریخ میں ہمیں نظر آتی ہیں، بہت سے لوگ مر گئے اور لقمہ اجل بنے، لیکن بالآخر انسان نے فتح حاصل کی اور وہ سب بیماریاں پیچھے رہ گئی۔ ایک زمانے میں ٹی بی بہت خوفناک بیماری ہوا کرتی تھی، طاعون ایک بیماری ہوا کرتی تھی، اس طرح بہت سے ہیپاٹائٹس ایک زمانے میں اس کا بڑا بول بالا ہوا کرتا تھا۔ پولیو کا دیکھیں آپ، مرض ابھی بھی دیکھیں کتنے لوگ محتاج ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ جان سے چلے جاتے ہیں، لیکن اس کا مقابلہ ہم کر رہے ہیں اور پوری دنیا اس کا مقابلہ کر رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کرونا وائرس کا جو اس وقت علاج ہے وہ ادویات تو سردست ایسی کوئی خاص نہیں ہے، ایسی کوئی ویکسین نہیں ہے ابھی تک سامنے آ سکی جس سے کرونا وائرس پہ
قابو پایا جا سکے، لیکن ہم احتیاط کے ساتھ وہ احتیاطی تدابیر جو ہمارے صحت کے ماہرین، جو ہماری حکومتیں، جو ہماری سرکاری ادارے جو ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں، ان احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے ہم کرونا وائرس کو شکست دے سکتے ہیں۔ مثلا کہا جا رہا ہے کہ ہاتھ دھوئیں، بار بار ہاتھ دھوئیں۔ اگر آپ کو کھانسی، نزلہ، زکام ہے تو اس کا احتیاط کریں، ماسک پہنیں، اور اگر بخار ہے پھر خود چیک اپ کرائیں۔ ساتھ کھانسی، نزلہ، فلو اور بخار کا ایک ساتھ ہو جانا انتہائی خوفناک اشارہ ہے، اس سے بھی ہے اسے خود ہمارے جو لوگ ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے جسم میں جو تبدیلی آ رہی ہے، کیا وہ تبدیلی کوئی خطرناک عنصر تو نہیں ہے۔ اور وہ اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو والنٹیئرز اپنے صحت کے اداروں کو پیش کریں اور کہیں جناب ہمارا بھی چیک اپ کریں، ہمیں بھی چیک کریں، کوئی خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ شکار ہوئے ہوں۔ تو اس کی بات یہ ہے کہ گیدرنگ سے دور رہیں، اجتماعات سے دور رہیں، بازاروں سے دور رہیں، آپ ہوٹلوں پہ بیٹھ کر ہوٹلنگ کرنے سے دور رہیں، لوگوں کے برتنوں میں، جھوٹے برتنوں میں پانی پینے سے دور رہیں، کیونکہ ایسی جگہوں پہ ہاتھ لگانے سے دور رہیں جہاں بہت سے لوگ اکٹھے جو ہیں جی وہ بیٹھے ہوں، تو ان سے بھی دور رہیں۔ کہ یہ میں سمجھتا ہوں کرونا وائرس جو ہے، جو ہمارا سوشل میڈیا سماجی رابطے پر زور دے رہا تھا، شاید قدرت نے کرونا وائرس کی اس شکل میں، صورت میں اس سماجی رابطے کی تردید کی ہے، منع کیا ہے کہ جناب تھوڑا سا اپنے آپ کو، اپنی پرائیویسی کو تھوڑا سا خوبصورت بنائیں اور تھوڑا سا اس پہ اہمیت دیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی اوپن ہو جائیں اور لوگ جو ہے نا جی آپ کی پرائیویسی کو جو ہے وہ کھنگال لیں، یعنی وہ سماجی رابطہ جو ہے نا اب آپ کو منقطع کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کو لوگوں سے دور رہنا پڑے گا، خام خواہ لوگوں کے درمیان جا کر یعنی طوفان بدتمیزی کرنا کہ جناب وہ بگا رہے ہیں اور جناب مارکیٹیں ہیں اور ہم لوگ جا رہے ہیں بغیر فضول قسم کے، ہم لوگ جو ہے نا جی اخراجات کر رہے ہیں، ہم اپنی انا کے لیے لوگوں کو شو آف منی کر رہے ہیں۔ اب یہ رویہ ختم کریں۔ قدرت، میرا خیال ہے قدرت ہم سے بہت زیادہ بیزار ہو گئی ہے، اسی بیزاری کا نتیجہ ہے کہ قدرت نے ایک ایسا وائرس ہم لوگ مسلط کر دیا کہ جس نے کہا کہ جناب گھر میں بیٹھے، مت جائیں بازار، مت بڑے بڑے ولیمے کریں، بڑے بڑے اجتماعات کریں، خدا کا خوف کریں اور اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں، اپنے ہاتھ دھوئیں اور اپنے ذہن کو بھی پاکیزہ رکھیں، اپنی سوچ کو بھی بہتر کریں، اپنے رویوں کو بہتر کریں، اپنے اخلاق کو بہتر کریں۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات ہے کہ ہم احتیاط کریں، ہمیں اس احتیاط کے عمل پر پوری طرح کاربند ہونا چاہیے، جو احتیاطی تدابیر ہماری ریاست بتا رہی ہے، ہماری حکومت بتا رہی ہے، ہمارے صحت کے ادارے ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں اور ہم روز سوشل میڈیا پہ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ احتیاط پہلا مرحلہ ہے علاج کا۔ اور دوسرا مرحلہ وہ کہ خوف سے نکلیں۔ خوف، آپ جنگ لڑنے سے پہلے ہار جاتے ہیں، خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بیماری ہے، بیماری کا مقابلہ کرنا، اور جب آپ بیماری کا مقابلہ کریں گے اور اس میں اگر آپ خوف کا عنصر ہوگا تو جناب آپ موت سے پہلے موت کا شکار ہو جائیں گے۔ خوف خود ایک موت ہے، ایک تسلسل کے ساتھ موت ہے، اور اس موت سے دور ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمیں خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ خوف کا ہے کا موت کا خوف نا، تو کیا ہم موت کا خوف کر کے موت سے بچ سکتے؟ نہیں بچ سکتے یار۔ جس نے کرونا سے مرنا ہے اس نے مرنا ہے، جس نے کرونا سے نہیں مرنا اس نے بھی مرنا ہے۔ موت تو 100% ہے۔ ہمارے سوشل میڈیا پہ بڑی خوبصورت آج کل ایک پوسٹ چل رہی ہے کہ جناب کرونا تو 2% ہمیں بتا رہا ہے کہ جی کرونا سے 2% لوگ جو ہے نا موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں اب تک کے جو اعداد و شمار ہے، لیکن موت تو 100% ہے نا۔ جب وقت آئے گا، کرونا ہوگا یا نہیں ہوگا، صحت مند ہوگا بندہ جا رہا ہوتا ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، شام کو پتہ چلتا ہے کہ جناب بندہ چلا گیا۔ کیوں چلا گیا یار؟ کوئی پتہ نہیں، بڑا ٹھیک ٹھاک تھا، جوان تھا یار، بڑا کڑیل جوان تھا۔ تو موت سے خوف نہیں ہونا چاہیے۔
کرونا یا کرونا کا باپ بھی آپ کو نہیں مار سکتا اگر رب نے آپ کا وقت نہیں، مقصد ہے ابھی رب کے ہاں آپ کا وقت نہیں آیا، رب نے آپ کی موت جو ہے نہیں لکھی اس وقت میں، اس لمحے میں، تو آپ کو کوئی آپ کو نہیں مار سکتا۔ تو موت سے خوف نہ کریں، کرونا کا کوئی خوف نہیں ہے۔ کرونا ایک بیماری ہے نا، بیماری کا میں نے اسی وقت میں اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں جب میں خوف زدہ نہیں ہوں گا، جب مجھے کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ ایک بیماری ہے، بیماری سے میں نے نبرد آزما ہونا ہے۔ اب میں اگر احتیاط نہیں کروں گا تو میں بیمار ہو جاؤں گا، اور اگر بیمار ہو جاؤں گا تو پھر میرے خوف ہونے سے بیماری کم نہیں ہوگی، میری آنکھیں بند کرنے سے بیماری مجھے نہیں چھوڑے گی۔ تو خوف نہیں ہونا چاہیے، خوف صرف ایک ذات کا ہونا چاہیے، رب کریم کا، اور وہ بڑا رحم کرنے والا اور کرم کرنے والا ہے، ہم سے پیار کرنے والا ہے، اپنی دنیا سے پیار کرنے والا ہے، اپنی مخلوق سے پیار کرنے والا ہے۔ ہم اس کی تخلیق ہیں، اور وہ اپنی اس خوبصورت تخلیق پہ بہت نازاں ہیں۔ اس نے اس خوبصورت تخلیق کو منوانے کے لیے دیکھیں بہت بڑا زور لگایا، بہت بڑا اس نے جو نا جی وہ حکم دیا کہ سب اس میری تخلیق کے سامنے جھک جاؤ، اسے سجدہ کرو، اس کی تعظیم کرو، اس کی برتری کو تسلیم کرو۔ وہ اس مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے، آپ سے بہت پیار کرتا ہے، مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ اندر جھانکیے تو صحیح، دیکھیے تو صحیح کہ رب آپ کے ساتھ کتنا کھڑا ہوتا ہے جب ہر طرف سے آپ مایوس، دل گرفتہ، اور آپ سمجھتے ہیں کہ چاروں طرف سے میرے دروازے بند ہیں، تب ایک کرن پھوٹتی ہے، وہ رب ذوالجلال کی کرن، رحمان رحیم کی کرن، اور وہ امید کی کرن کہ رب ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ رب ہمارے ساتھ ہے، سب ٹھیک کر دے گا، رب ٹھیک کر دے گا، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، رب ٹھیک کر دے گا۔ تو رب سے جو آپ کی امید کی وابستگی ہے اپنے رب سے، اس کو مت چھوڑیے گا۔ وہ ہمیشہ وہ جو نا امید کا جو شجر ہے وہ ہرا رہنا چاہیے، تازہ رہنا چاہیے۔ امید آپ کو زندگی دے گی، آپ کو طاقت دے گی۔ امید اور اللہ پہ بھروسہ، اللہ کے ساتھ آپ کی جو امید جڑے گی، وہ آپ کو کسی کرونا اور کسی بیماری اور کسی مصیبت اور کسی مسئلے کا شکار نہیں ہونے دے گی۔ وہ آپ کو حوصلہ افزائی کرے گی، آپ کو اور اٹھا دے گی، گرتے ہوئے بندوں کو اٹھا دے گی۔ رب ہے نا، تو ہمیں رب پہ، رب کی آس پہ، رب کی امید پہ، رب کی محبت پہ، رب کی رحمت پہ، رب کے کرم پہ ہمیں بہت یقین ہونا چاہیے۔ تو آپ کی امید نہیں ٹوٹنی چاہیے، یعنی ایک احتیاط کریں، دوسرا خوف میں مبتلا نہ ہوں، اور تیسرے آپ امید سے جڑے رہیں، پیوستہ رہے شجر سے، امید باہر رکھ، اپنے رب سے جڑا رہے۔ تجھے رب اکیلا نہیں چھوڑے گا، تجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، تیرا رب تیرے ساتھ ہے، بالکل ایسے ساتھ ہے جسے تو محسوس کر سکتا ہے اگر تھوڑا سا ذہن پہ زور ڈال لے۔ کتنے مسائل ہوتے ہیں، کتنے بڑے بڑے بھاری پتھر ہوتے ہیں زندگی میں، پتہ سوچتا ہے یار اب مجھے کون بچائے گا، کیسے بچوں گا، کیا ہوگا، کدھر سے روشنی، کدھر سے امید، کدھر سے راستہ، پھر سارے رشتے ناتے آپ کو چھوڑ جاتے ہیں، سب آپ کو دھوکہ دے جاتے ہیں، اور اس وقت پھر ایک ذات آپ کا ہاتھ پکڑتی ہے، آپ کو اٹھا کر آپ کو حوصلہ دیتی ہے، اور پھر آپ زندہ ہو جاتے ہیں، زندہ و جاوید ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اپنے رب سے اپنا ناطہ جوڑیے گا، اپنے رب پہ بھروسہ کیجیے گا، اور یہ بھروسہ کہ رب نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑنا۔ قرآن تخلیق ہے نا، رب کی تخلیق ہے نا، ٹھیک ہے، صحیح ہے، لیکن آپ تو ایک بڑی تخلیق ہے، بہت بڑی تخلیق، ایسی تخلیق جس کے لیے پوری دنیا سجا دی میرے رب نے، اور پھر ایک ایسے نبی کو ماننے والے، ایک آپ کا رہبر، رہنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو صرف رحمت۔ آپ اپنے ذہن میں یہ خاکے لائیں تو صحیح، ان سے اپنی نسبت کو سمجھیں تو صحیح، دیکھیں آپ کو کتنا آسان ہے۔ آپ خوفزدہ نہ ہوں، امید رکھیں۔ اور تیسری بات جو میں گزارش کرنا چاہوں گا اپنے بھائیوں سے،
جو ہمارے لکھاری دوست ہیں، جو ہمارے خبر نگار دوست ہیں، جو ہمارے رپورٹر دوست ہیں، یار خبریں لکھیں، خبریں بریک بھی کریں اور سٹوریاں بھی لکھیں، بالکل صحیح بات ہے، اور ہمیں مسائل کی نشاندہی بھی کرنی ہے، یہ بالکل ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم سے پوچھ گچھ یہی ہونی ہے کہ جناب آپ کو لکھنے کا ہنر دیا تھا، آپ کو بولنے کا ہنر دیا تھا، پھر آپ نے پوچھنا ہے بتا بھائی انجم سرائی کتنا بولا، کتنا لکھا، کیا لکھا، میرا حساب یہی ہوگا۔ لیکن ہم افواہ سازی میں اپنا کردار ادا نہ کریں، ہم افواہیں نہ پھیلائیں، بے تکی افواہیں، یعنی کوئی ایسی افواہ جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، اس کو نہ ہم پھیلائیں۔ یہ بڑا ظلم ہے اس ماحول میں، جب ایک عالمی وبا ہمارے تعاقب میں ہے، ہم لوگوں میں ایسی افواہیں پھیلا کر، بے بنیاد افواہیں پھیلا کر ماحول کو مزید خوفزدہ نہ کریں، ماحول کو مزید رنج نہ دیں، دکھ نہ دیں۔ ایک لوگوں کے کو جو نا جی، ہم یہ جانیے گا کہ لوگ ذہنی اذیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے لیا میں نے بہت سی ایسی سنی اور پڑھی سوشل میڈیا پہ کہ جناب فلاں جگہ پہ خاتون جو ہے نا جی وہ کرونا وائرس کی شکار آ گئی، اور فلاں جگہ سے جناب ایک مریض آ گیا، اور فلاں جگہ پہ کہانی زبان زد عام۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان افواہوں کی بنیاد پر ہمیں اپنے طور پر کسی کو کوئی خبر نہیں ہم نے لکھی، ہم افواہیں نہیں لکھی، ہم نے نہیں لکھنا کہ جی فلاں بندہ مر گیا ہے، فلاں بندہ زندہ ہے، فلاں جناب یہ ہو گیا۔ ہاں آپ یہ ضرور کریں کہ جناب ایسے نہیں، ایسا ہونا چاہیے، آپ تجاویز دیں، آپ ان کی بنیادی جو خامیاں ہیں ان کو بھی اجاگر کریں، آپ لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو بھی اجاگر کریں، لیکن بے بنیاد افواہوں کو پھیلانا، شیئر کرنا اور بے بنیاد افواہوں کی بنیاد پر اپنے اس سماج کے رویوں کو اذیتناک بنانا اصل میں تو بہت بڑا جرم ہے۔ تو ہمیں بحیثیت ایک صحافی کی، بحیثیت ایک قلمکار کی، بحیثیت ایک ذمہ دار شہری کی، ہمیں اس طرف بڑا غور کرنا ہے کہ ہم کوئی ایسی بات نہ کریں۔ ہم بہت سے دیکھنا آج کل بہت سی پوسٹیں ہیں کہ جناب آپ یہ علاج کر لیں، یہ کھانا کھا لیں، یہ جناب پانی پی لیں، یہ ایسے کر لیں، وہ ویسے کر لیں، یہ فرما دیا، یہ کہہ دیا۔ اس قسم کی پوسٹوں سے ہم انسانیت کی خدمت نہیں کر رہے۔ ہم اگر میں یہ کہہ دوں کہ جی فلاں جگہ ایک بندہ ہے اور وہ جناب لوگوں نے کہا ہے کہ جی وہ جی بہت مریض ہے اور کرونا کا جو ہے نا وہ مریض ہے، متاثرہ مریض ہے، اور پھر وہ کرونا کا مریض نہ نکلے، تو یار جن لوگوں کو اذیت ہوئی، جو لوگ پریشان ہوئے، جو لوگ دکھی ہوئے، ان کا کیا قصور ہے؟ میں نے تو ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے نا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے۔ ہمیں صرف جو گورنمنٹ ادارے ہیں، ہمارے گورنمنٹ اداروں کو ہمیں یقین کرنا چاہیے، ہم انہی کے اعداد و شمار پہ اپنی نیوز مرتب کریں، اپنی مضامین لکھیں، اور اگر کوئی ان کی کوتاہی ہے تو ضرور سامنے لائیں، بالکل لانی چاہیے کہ جناب ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا۔ بٹ ہم خبریں گھڑیں نہ، افواہیں نہ پھیلیں۔ افواہیں پھیلانے سے ہم سماج کی اور انسانوں کی کوئی خدمت نہیں کریں۔ تو میرے دوستو، یہ 4 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھی کرونا وائرس کے حوالے سے۔ ایک تو یہ کہ احتیاط کریں، خوف نہیں ہونا چاہیے، خوف بالکل بلا خوف، بے خوف ہو جائیں۔ خوف صرف ایک ذات کا رکھیں، اللہ کا، کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یار اللہ کو ہم کیسے جواب دے ہوں گے؟ تو وہ خوف آپ کی اصلاح کرے گا۔ ہم سارے گناہ گار لوگ ہیں، لیکن خوف یعنی دنیا سے خوف، بیماریوں سے خوف، اور اس خوف کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ بالکل ہی حوصلہ ہار دیں۔ اس خوف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم احتیاط کریں، ہم تمام وہ عوامل بروئے کار لائیں جن کے بارے میں ہمیں جاننے والے لوگ سمجھا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے، امید رکھیں اللہ سے، اللہ سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ہم امید رکھیں گے، خوف میں مبتلا نہیں ہوں گے، اور احتیاط کریں گے، اور پھر افواہ نہیں پھیلائیں گے، جھوٹی باتیں نہیں گھڑیں گے، جھوٹی باتیں پھیلائیں گے نہیں۔ ہم ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں گے، سچ بولیں گے اور سچ کا ساتھ دیں گے۔ یہ میرا خیال ہے ہمیں بہت
ہمارے لیے بہت ضروری نکات ہیں جن پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ کرونا وائرس ہارے گا اور ہارے گا. خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں. اللہ نے کے بعد.